اس فرش ادا کی عظمت کو کس کی وجہ سے عظمت ہے؟ کیونکہ یہ دنیا کا اصول ہے، یہ دنیا کا طریقہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس چیز کے ساتھ، جس کے اندر زندگی گزارتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، جس فکر میں رہتے ہیں، جس سوچ میں رہتے ہیں، وہ ان سائڈ آؤٹ سائڈ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب جب آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، شریعت یہ ہے، اسلام یہ ہے، دنیا یہ ہے، آخرت یہ ہے، تو ہمارے بچے، ہماری مائیں، سب ہمیں کہتے ہیں ہم تو اس ماحول میں رہتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس میں اس طرح اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا۔ یہی بات ہے نا، کہتے ہیں نا ہم سب۔ دیکھیں مجلس امام حسین علیہ السلام پر فرش ادا پر سچ بولنا چاہیے۔ ہم سب ایکسکیوز بناتے ہیں، we have lots of excuses. We have got this, or we can't do this. Oh, I can't do this job and this job, and I can't pray my namaz on time because I have this job. ہزار چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز ہے، ہم جو کھاتے ہیں وہ بھی ریئیکٹ ہوتا ہے ہمارے وجود کے اندر۔ مثلا کسی نے سونے سے پہلے غلطی سے کیرٹس کھا لی تو وہ پیٹ درد کے ساتھ اٹھے صبح، تو کسی کو بلیم نہ کرے، کیونکہ خود اس نے، اس کا مطلب ہے جو کھاتے ہیں وہ ہماری باڈی کو ڈائریکٹ افیکٹ کرتا ہے۔ اور مجلس فرش ادا ایک ایسی حسین، ایسی مضبوط، ایسی خدائی، روحانی، نورانی، قرآنی، فاطمی، حسینی، زینبی، کربلائی یونیورسٹی ہے کہ ہر اینگل سے آپ کا ہاتھ پکڑتی ہے۔ No way to have that excuses. اب جب اللہ مدبر کائنات کو یہ پتہ ہے کہ پہلے دن جب اظہار ہوا تھا، دیدار ہوا تھا، اظہار فقال انبئونی باسماء ہؤلاء کا تھا، اظہار قرآن کے اندر جناب آدم سے کہا، اور جب آپ نے نام بتائے تو وہ نور آپ کی پیشانی میں آیا۔ تو جب نور زبان سے اظہار ہوا قلبی کیفیت کے ساتھ، درست، روح اللہ نے پھونکی، زبان اور دل سے اقرار ایمان، اقرار دین، اقرار شریعت، وہ تمام چیزیں جو خدا نے رہتی دنیا تک دنیا کے لیے گائیڈنس بنانی تھی، وہ جیسے ہی پورے وجود کے ساتھ جناب آدم کے دل اور روح اور وجود میں دہرائی گئی تو نور پیشانی سے نکلا، اور جیسے نور پیشانی سے نکلا نورانی مخلوق سجدے میں چلی گئی۔ وہ ایکشن تھا، یہ ری ایکشن تھا، اور جنہوں نے دیکھا وہ رسپیکٹ تھی، احترام تھا، تعظیم تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اول دنیا میں آپ کو خلیفہ بنانے سے پہلے جو عزت دی ہے، اس عزت کا ابزارب ہونا، ابزارب ہو کر ریئیکٹ ہونا ضروری ہے، ورنہ ورک نہیں ہوگا۔ اور پھر کیا کہا؟ زور الحسین علیہ السلام فلا تجفوه انہ شباب سید الشباب اہل الجنہ وسید الشہداء۔ کہا دیدار کرو، زیارت کرو امام حسین علیہ السلام کی۔ وہ آپ کو سمجھا دیا میں نے 7 مجلسوں میں زیارت کیسے کرتے ہیں۔
फला तजफूहु, तुम जफा न करो। इसका मतलब है जियारत नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे तो जफा हो जाएगी। जफा किसे कहते हैं? जुल्म को, कता रहमी को। क्यों हर एक पर वाजिब है कुल्ले मुस्लिमतुन व मुस्लिमुन, हर एक पर वाजिब है क्या? जियारत हुसैन अलैहिस्सलाम। जिसने हज किया, कलमा पढ़ा, आपके रसूल का फरमान, बसाइरुद दरजात और बहुत सारी किताबों के नाम, कि अगर किसी ने एक बार भी अल्लाह के घर गए लेकिन ज़ाहरी काबा के पास गए लेकिन असली वारिस काबा के पास न गए तो उन्होंने जुल्म किया, जफा की। और जफा करेंगे तो फिर जफा वालों के साथ होंगे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में जफा का कोई दर्स नहीं है। अब मैं और आप सोचिए, साल कहां से ढूंढे? हमारे ऊपर वाजिब है नमाज की तरह, खाने की तरह। ये रूहानी गदा जो हमारी रूहों में जा रही है, हुसैन हुसैन, हर साल मुहर्रम और सफर के दौरान जितना नूर, जितना इल्म हम एब्जॉर्ब करेंगे इश्क और मवद्दत आले मोहम्मद का, उसी तरह वो हमारे चेहरों से, हमारे वजूद से, हमारी इबादत से, हमारे मुंह से रिएक्ट होगा। रिएक्ट होगा तो लाखों मखलूकात आपका एहतराम करेंगे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदरी, 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 पंज नारे, पंज तनी, सवा लाख नारे हैदरी, लंतर सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम व फरजना बिहिम। दो नुकात में बड़े प्यार से सोच और फिक्र में हम दाखिल हो जाए। 8 मुहर्रम उल में हमने हुसैनी काफिले में 10 तक शामिल होकर शहादत देनी है, रूहानी तौर पर, ईमानी तौर पर दिल कुर्बान करना है। और आपके पास पूरे दिन है कि कैसे खुदा रब्बुल आलमीन का वादा है। जैसे मैंने आपको कहा, पोस्ट कोड एड्रेस के साथ सूरह नूर आपके साथ मौजूद है। अब ज़ियारत का भी कहा, नूर की भी मिसाल दे दी। इस मजलिस में आप सोचेंगे, वेयर इज माई कनेक्शन विद हजरत जाफर तैयार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वेयर इज माई कनेक्शन विद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बीइंग अ फॉलोअर, हाउ आई कैन कनेक्ट माई सेल्फ टुवर्ड्स इमाम ऑफ टाइम। आप सबके ज़हन में आना चाहिए, मैं मजलिस में आई हूं, 4 साल की बच्ची, 6 साल की, 7 साल की माँ, सब जितने भी हैं, उन वे में अपना कनेक्शन फाइंड करें। तो हर एक के लिए कनेक्शन है, हर एक के लिए। पहले ये बात है कि सोच और फिक्र को मरकज पे लाओ। कौन सा मरकज है? आपको कहीं नहीं तो आप चैलेंज बन जाए। देखें, मैं मिसाल समझाने से पहले, 2 मिसालें हैं, समझाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी जो मेरी बानियान मजलिस से भी होती है, कि 10 दिन आशूर के पूरी कायनात में आप सब बीबी ज़ैनब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना? बताएं आप हैं कि नहीं है? बीबी ज़ैनब से प्यार है कि नहीं है? सैयदा ज़ैनब के सब्र से दर्स लिया कि नहीं लिया? सैयदा ज़ैनब हमारे दिल में धड़कती है कि नहीं धड़कती? सैयदा ज़ैनब हमें जुर्रत देती है कि नहीं? शुजाअत देती है कि नहीं? जीने का तरीका देती है कि नहीं? क्या वक्त के इमाम की मारिफत सैयदा ज़ैनब से मिलती है कि नहीं मिलती है? तो करबला के बाद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का 40 मंजिलों पर कुरान सुनाना, तबलीग करना हर औरत पर वाजिब करता है कि इतनी तो मदद करो अपने वक्त के इमाम की, इतनी तो मदद करो अपने इमाम ऑफ टाइम की, थोड़ी सी तो हो। उन्होंने तो सब कुछ देकर की, सब कुछ देकर की। हम किधर खड़े हैं? तो आप सब एक ताकत बने और पूरे यूके के अंदर किसी जगह भी मिंबर हो, किसी जगह भी मजलिस हो, आप सब मिलकर यूथ, पढ़े लिखे लोग एक लेटर बनाएं
اور کہیں کوئی امام بارگاہ کوئی کمیٹی کہیں بھی مجلس بک کرے تو پڑھنے والے کو صرف ٹاپک دے حسین. یہ سارے ریلیشن قائم نہیں ہو رہے, شادیاں نہیں ہو رہی, سنگل یہ وہ جو دنیاوی ڈیزائرز کے مٹیریلسٹک ٹاپکس ہیں یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں کربلا کے سامنے. ہم کسی پڑھے لکھے کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ اپنی اینک کے ذریعے, اپنی سوچ کے ذریعے, اپنی فکر کے ذریعے, اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہمارے لوگوں کو محرم الحرام میں ایسی ایجوکیشن پر درس دے جس ایجوکیشن کا کربلا کے میدان میں دور دور تک ذکر نہیں تھا. زہیر ابن کان نے کیوں اپنی بیوی کو طلاق دی؟ جوڑے گا. میں یہی تو بات پہلے دن سے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جب انسان نور سے کنیکٹ ہوتا ہے اس کے مٹیریلسٹک ڈیزائرز اپنے آپ ڈاؤن چلے جاتے ہیں, دنیا حقیر ہو جاتی ہے. حبیب ابن عامر کی مثال نہیں دی, 3 بچوں کو سوتے میں چھوڑ کے بیوی کو چھوڑ کے آ گیا. عشق حسین میں قطرہ تھا سمندر بن گیا. تو آپ بھی قطرے ہیں سمندر بننے آئے ہیں. جب تک سمندر سے عشق نہیں ہوگا, اگر ہم اپنے مجلس کو ممبر کو 10 دن کو اپنی پرابلمز کا ذریعہ بنا کر کے مولوی صاحب آئے ہیں تو آج ہمیں وہ جو ہے نا بس حلال اور حرام پہ بتا کے جائیں کیسا حلال اور کیسا حرام, کیسا حلال کیسا حرام. حلال شروع بھی حسین سے, حلال شروع بھی کربلا سے, اور حرام کا دکھاوا بھی کربلا سے, حرام کو پہچانا بھی کربلا سے. اگر سیکھنا ہے تو پھر عزاداری کے لباس میں ادخل فی السلم. سلم کیا ہے؟ دیکھنے میں سین لام میم ہے لیکن سلم میں ولایت ہے, ولایت ہے. ادخل فی السلم مودت ہے, معرفت ہے. ادخل فی السلم داخل ہو جاؤ معرفت میں, مودت میں, محبت میں, ولایت میں. کافہ پورے کے پورے, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَّاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارا اصلی کھلا دشمن جو ہے شیطان ہے. تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگلے مرحلے میں آ جائیں, نور اور عمل. ایک مثال دے کر جناب جعفر تیار کی, جن کے وجود کے آج تبرکن جن کی مجلس ہے کہ خدا بند متعال ہمارے ویر از آر کنیکشن. یہ کنیکشن کیا ہے کہ جناب جعفر تیار علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ذوالحجرتین بھی ہے کہ 2 بار ہجرت کی, سالار بھی ہیں, امیر بھی ہیں, بہادر بھی ہیں, شجاع بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں, فاضل بھی ہیں, عالم بھی ہیں, قاری بھی ہیں, قاری قرآن بھی ہیں. یہ ہے تو اتنے ساروں میں لباس کو فالو کرنے کی بجائے جناب جعفر تیار کی محبت میں قاری قرآن بن جائیں, دین کے محافظ بن جائیں. تو جب آپ نے اتنی خدمات انجام دی جن کا بہت کم تذکرہ ہوتا ہے, لیکن منبر پہ بیٹھ کر سید الانبیاء, سید الرسل, سرور انبیاء, تمام نبیوں کا سردار جس وجود پر فخر کرتا ہے اسے جعفر تیار کہتے ہیں. اور پھر اگر انہوں نے اپنے وجود کو اللہ کی راہ میں دیا, بازو دیے, دل دیا, جدائیاں کاٹی, سفر کیے, مہاجرت کی, تو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے انہیں کچھ ایسے وجود اور نور کے ساتھ آنے والے زمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا. اب جناب جعفر تیار تو جنگ موتا میں شہید ہوئے اور فتح بھی ہوئی. جب یہ سارے واپس آئے تو رسول خدا نے بلند گریہ کیا, لیکن جب بھی رسول خدا ان کی یاد میں اس میں گریہ کرتے, خدا انہیں پردے اٹھا کر بہشت سے پرواز کرتے ہوئے جناب جعفر تیار کو دکھا دیتے. اب جناب جعفر تیار کے لیے آپ کے پاس میرے پاس کیا ہے؟ کہا دنیا میں کوئی بھی مشکل ہو جائے, یہ رسول خدا فرما رہے ہیں. دیکھیے اتنا میں ایسی بندگی کی, کل یہی بات کی تھی نا, کربلا بندگی کا درس ہے. کربلا سے ہم عبودیت سیکھتے ہیں, کربلا سے ہم
تسلیم یعنی اوبیڈینسی کی منزلوں کو سمجھتے ہیں. جناب جعفر طیار علیہ السلام نے ایسی بندگی کی, ایسی عبودیت کی, اتنی اوبیڈینسی کی اللہ رب العالمین کے لیے, کلمے کو بچانے کے لیے, دین کو بچانے کے لیے, اسلام کو بچانے کے لیے, کہ جو نمازیں 5 تو اللہ نے فرض کی ہے, مگر نبی دو عالم سرور انبیاء محمد مصطفیٰ مسجد نبوی کے ممبر سے کہہ رہے ہیں اگر کسی کو اولاد چاہیے, بے اولاد ہو, اگر کوئی مشکل میں پھنس جائے, مشکل حل نہ ہو, اگر کوئی بے علم ہو جائے, اگر کوئی زیارت پہ جانا چاہتا ہو, اگر کوئی معرفت امام چاہتا ہو, معرفت توحید چاہتا ہو, معرفت رسالت چاہتا ہو, معرفت امامت چاہتا ہو, مودت کو بڑھانا چاہتا ہو, نور کو لانا چاہتا ہو, علم کو لانا چاہتا ہو, کربلا کو سمجھنا چاہتا ہو, قرآن کو سمجھنا چاہتا ہو, شریعت کو سمجھنا چاہتا ہو, مضبوط ہونا چاہتا ہو, عزت والا ہونا چاہتا ہو, بلند مرتبہ ہونا چاہتا ہو, بہشت میں جانا چاہتا ہو, اور کیا مولائی یا زہرائی زینبی بننا چاہتا ہو, تو نماز جعفر تیار کو عباس کی شان میں بلند ترین صلوات. اللهم صل على آل محمد وعجل. Find your connection. انہوں نے آپ کو راستہ دیا ہے کہ جب کوئی اللہ کی خاطر ذرا سا بھی سیکریفائس کرتا ہے, ذرا سا بھی, تو خدا بڑا حساب رکھنے والا ہے. اور میں ایک جملے سے ہمیشہ اپنے دل کو اکیلے بیٹھ کے تسلی دیتی ہوں, اور وہ جملہ ہے خدا بڑا باوفا ہے. وہ کسی اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, آپ نے اللہ کے لیے اکیلے بیٹھ کر بھی کچھ انجام دیا ہے, خدا اس کا حساب رکھتا ہے. وہ اسی وقت اگر آپ کو اجر نہیں دے گا تو اس نے لکھا ہے کہ ابھی اس کو اجر, آپ اس اجر کی آپ کو نہیں, آپ کے بعد 40 سال بعد آپ کی کسی نسل کو ضرورت ہوگی, کیونکہ لوح پر تو قیامت تک کے لیے لکھا جا چکا ہے نا, کھانا وما یکون کائن, سارے علوم لوح محفوظ پر تحریر ہو چکے ہیں, قیامت تک کیا ہونا ہے. تو اگر ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اب وجود امام جعفر جناب جعفر طیار علیہ السلام پوائنٹ کو اپنے دل میں لے کر جائیں کہ اللہ رب العالمین نے دین کی انہوں نے مشکل کشائی کی, دین کی انہوں نے مشکل کشائی کی, تو خدا نے انہیں مشکل کشا بنا دیا, خدا نے انہیں گرہ کشا بنا دیا. جتنے بھی لوگ زیارت پہ جاتے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کو گائیڈ کرنے والے کیا کہتے ہیں, لیکن سفارش ہے معصومین کی, جب بھی کسی روزے میں داخل ہوں, آپ چاہتے ہیں اہل روزہ سے کنیکٹ ہونا, آپ چاہتے ہیں کہ امام حسین آپ کے سلام کا جواب دیں تو آپ سنیں, آپ چاہتے ہیں مولا علی آپ کے سلام کا جواب دیں تو آپ سنیں, پردے اٹھ جائیں. تو اگر پردے اٹھانے ہیں تو نماز جعفر طیار علیہ السلام کو اسی حرم میں ادا کرو, آپ کو سلام کا جواب نہیں ملے گا, آپ کی پذیرائی بھی ہوگی, فرشتوں کے ذریعے کھانا بھی آئے گا, علم بھی آئے گا, جواب بھی ملیں گے, اور دنیا کے ہر ڈاکٹر, ہر بیماری, ہر کوئی سے جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے. تیسرا مرحلہ کون سا؟ یہ آپ کے اپنے رتبے بلند کرنے کے لیے. اور پھر میں ایک طالب علم ہوں, پھر اب چونکہ اس کے اتنے فضائل ہیں وجود میں جو قیامت تک کے لیے آپ فیضیاب ہو سکتے ہیں, کبھی گناہ نہ کریں کہ دعا قبول نہیں. اگر آپ نے جناب جعفر طیار کی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے 20 سال جن کی اولاد نہیں تھی, only 3 months they recited Salat Ja'far Tayyar, اور اللہ رب العالمین نے انہیں بچے عطا کی, ایک بچے نہیں بچے عطا کیے.
تو یہ آپ کے اندر پاور ہے. It is you who absorb and practice and feel and realize that honor and dignity and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala through this namaz. امام الرؤوف شمس الشموس میری ہزار لاکھوں جانے قربان شاہ خراسان پر. بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے آج تھوڑا سا راز, دل تو نہیں کرتا لیکن فیض اتنا ہے کہ اگر آپ کو بہت کچھ اللہ کی بارگاہ سے چاہیے تو کوشش کریں کہ نماز شب سے پہلے صلاۃ جعفر تیار کو پڑھ لیں. پھر آپ کو کسی پارلر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. 8 محرم میں اب چلتے چلتے یہ بھی بتائی تھی. پھر آپ کو کسی بھی ایسے دنیا دار بیوٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. جب عشق پروردگار میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر 4 ذکر. اللہ اکبر, رسول اللہ, رسول اللہ, محمد وآل محمد وعجل. ہم اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں. وہ مرحلہ ایک نقطہ اپنے ذہنوں میں لے کے جائیں, کیونکہ شیطان بڑا کام کر رہا ہے ملت تشیع کے اندر, حق والوں کے ساتھ, دین والوں کے ساتھ, قرآن والوں کے ساتھ, نور والوں کے ساتھ, جس کے ایڈریس میں سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہو, 36 ہو, 37 ہو, وہاں گھر کے پتے بھی موجود ہیں سورہ نور کے اندر کہ کس گھر میں کیسے جانا ہے, کس جگہ پہ وہ گھر ہے, یہ ایڈریس بھی موجود ہے. آپ اور ہم قرآن کھولیں تو ہمیں پتہ چلے گا. تو ہمیں اگر یہ کہتے ہیں نا حسبنا کتاب اللہ, تو ہم کہیں گے آ جائیں, ہم آپ کو پورا ایڈریس دیتے ہیں آپ ہی کی کتابوں سے کہ رسول خدا نے فرمایا اگر تمہیں نماز کی قبولیت چاہیے, اگر تمہیں نور چاہیے, اگر تمہیں خدا چاہیے, عبودیت چاہیے, توحید چاہیے, تمہیں دین چاہیے, ولایت چاہیے, قرآن چاہیے, مضبوطی چاہیے, مقبولیت چاہیے, حکومت چاہیے, طاقت چاہیے, دولت چاہیے, تو آؤ پھر اسی دروازے پر جس کے لیے کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ان یذکر فی اسمہ یسبح فیہا بالغدو والآصال. ایڈریس دیا, جاؤ ان گھروں میں جن کے اندر اپنے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے, اور وہ گھر اتنے عظیم ہیں کہ صبح شام 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہاں تسبیح رکتی نہیں ہے. تو جاؤ مجھے بتا دو دنیا میں, آپ نے تو کورونا میں کعبہ بند کر دیا تھا, آپ ظاہری کعبہ دیکھیں, ہم اصلی کعبہ دیکھیں. جس توحید پر, جس اللہ کے, یہ پوائنٹ اپنے دلوں میں اپنے ذہنوں میں لے کر جائیں مضبوط ہونے کے لیے, عبودیت کے لیے جو امام حسین نے سمجھایا, جس توحید کو, اور جس توحید میں ان 4 یہ تبجید بھی ہے, تسبیح بھی ہے, تجلیل بھی ہے, تکبیر بھی ہے, 4 ذکر ہیں اس تصویر کے اندر, تسبیح, تمجید, تجلیل, تکبیر, بزرگی خدا. اس کو لاکھوں سال, کتنے لاکھوں, بلینز نورانی سال, نور کے سال, 5 انوار نے مسلسل کیا. جس توحید کو سمجھانے کے لیے تسبیح سیدہ نے اس کی پاکیزگی بیان کرتے 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 اس نور کو جو اس نور سے الگ ہوا تھا, تقدیس اتنی بیان ہوئی نور فاطمہ سے, اتنی بیان ہوئی کہ باقی سارے نوروں پر مرکز تطہیر بن کر نور غالب آ گیا.
آج بڑی لمبی بحث ہے. سوچتی یہ ہوں کہ جنہوں نے خدا کی خدائی کو پہچانوایا، توحید کو بتاتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، بندگی کرتے ہوئے، ان انوار نے ذکر کیا تو زمین بنی، ان انوار نے ذکر کیا تو آسمان، ستارے، کہکشاں، پلانٹ، سب کچھ. جیسے جیسے ان کی تسبیح بڑھتی گئی، اللہ ان کے عشق میں ان کی تسبیح کی برکت سے چیزیں خلق کرتا گیا. تو پھر اس لیے جو کچھ ملا ان کی تسبیح سے ملا، ان کے ذکر سے ملا. تو پھر کتنے احمق ہیں وہ، جس علی کے نور نے کروڑوں سال اللہ کی توحید کی تسبیح کی ہو، وہ اپنے کند ذہن سے، بیمار ذہن سے اس الوہیت پر علی کو لے جائے. ہے نا کتنا شیطان کام کرتا ہے. آپ کی عقل کہاں ہے؟ یہ نور ہے، یہ حجت ہے، یہ دلیل ہے، یہ ثبوت ہے اللہ کے وجود کا، یہ پروف ہے. وہ خود فرماتے ہیں انی عبداللہ. عبداللہ کی منزل پر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ اس کے اندر دیکھیں سبحان الذی اسری بعبدہ. اسرا وہ سیر ہے، وہ سیر آپ سیر کریں تو یہ یورپ چلے جائیں، میرے نبی سیر کریں تو معراج پہ چلے جائیں. آپ کی اور ان کی سیر میں یہی تو فرق. یہی تو پتہ چل جائے گا کہ ان کے انوار الگ، تمہارے دنیاوی وجود الگ. تم ورثے کو سوچنے سے پہلے سوچ تو لو ان انوار کی وہ سچ کتنی ہے. وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین، یہ عزت رب العالمین. علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقشے قدم سے اصول بنتے ہیں. تو ان کے باپ دادا کی منزلت نہ پوچھ، تو ان کے باپ دادا کی منزلت نہ پوچھ، ان کے بچوں کے گھوڑے رسول سواری رسول. یا علی یا علی. اس لیے یہ وارث انبیاء ہیں، کیونکہ یہ اللہ نور السماوات والارض کی مثال ہے. میرا بڑا دل ہے 3 دن سے کہ میں اس آیت کا ترجمہ پیش کروں، اصلی ترجمہ. وقت میں کوشش کریں گے کل اس کو مکمل کریں. میں اب کنیکشن لا رہی ہوں نا، اس لیے ان انوار وارث کیسے ہیں اس کو دیکھیں. وارث کیسے، یہ نور کتنے بلند ہے. جناب آدم کو لباس بہشت نے زینت دی. توجہ رکھیے گا، نہیں چاہیے. جناب آدم کو وارث کیسے ہیں؟ وارث آدم. جناب آدم کو لباس بہشت نے زینت دی، اور رسول کا فرمان ہے ان الحسین زینت البہشت، زینت الجنت. اور حسین خود زینت جنت ہے. جناب آدم کو مسکن کے طور پہ ٹیمپرری ریزیڈنسی ملی بہشت میں، ٹیمپرری ریزیڈنسی. جناب آدم کا مسکن بہشت تھا، مگر آپ احادیث کو کھول کر دیکھیں بہشت خلق ہی نور حسین سے ہوئی. یہ وارث کیسے نہ ہو؟ نہ پوچھو، یہ الگ منزل ہے. بلکہ آج ایک جملہ کہہ دوں اسی جملے پر، ایک طالب علم کی حیثیت سے، ریسرچر کی حیثیت سے، ایک ایک کر کے جتنے نبی آئے، ہر نبی کو اس مصیبت میں سے جو مولا نے ساری صحیح ایک پیکج دیا گیا تھا کہ پرفارم کرنا ہے. اور ایکچولی وہ انٹروڈکشن تھا دین کی تبلیغ میں، اللہ کی توحید کے پیغام میں. اس نبی نے امام حسین کی مصیبت کے اس پہلو کو انٹروڈیوس کرانا ہے. گویا نبی پاک سے پہلے جتنے نبی آئے،
چاہے وہ نوحہ پڑھنے والے نوح ہوں یا خلت بہشت پہننے والے صفت اللہ آدم ہوں یا پھر خلیل بن کر اللہ کے دوست بن کر بہت سارے نبیوں کو اپنے صلب میں دنیا کو دینے والے ابراہیم ہوں یا اسماعیل ہوں یا اسحاق ہوں یا سلمان ہو یا داؤد ہو موسیٰ ہو عیسیٰ ہو، یہ جتنے نبی آئے ہیں سب ایکچولی کربلا کا تھوڑا انٹروڈکشن کرانے آئے تھے ان کی محنتوں کو. جس کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہوئی ٹورڈز کربلا اس کو اولو العزم بنا دیا، اولو العزم بنا دیا. یہ بہت ہی تدبیر کے ساتھ سوچنے، قرآن کو آیات کو استخراج کر کے ڈیپ ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. اچھا اس لیے ورثے کو آپ سمجھ گئے تو آپ آرام سے دل میں سوچیں گے کیسے میرا حسین وارث آدم ہے، وارث نوح ہے، کیونکہ یہ سب ان کی دعاؤں سے خلق ہوئے ہیں. ہر نبی انہی کی تسبیح پہ آیا، ہر نبی انہی کی بندگی پہ آیا، ہر نبی انہی کے سجدوں پہ آیا، ہر نبی انہی کی بتائی ہوئی توحید پر رہا. اسی لیے جو انہوں نے اللہ کی بندگی کا دین درست کیا، اللہ نے اسے ہی دین قرار دیا. اور پھر تمام انبیاء کے پاس یہی دین ہے. آخری چوتھا مرحلہ آپ کا اور میرا، ہم اس زیارت اور ورثے اور امام سے کنیکشن کی بحث میں 8 محرم میں where we are standing، مثال دے کر میں آپ سے اجازت دے دوں. آپ مائیں ہیں، بڑا دل کر رہا میرا کہ 2 جملے بی بی ام البنین کے آپ کی خدمت میں رکھوں، کیونکہ جیسے مولا علی، توجہ رکھیے گا، بی بی سیدہ اچھی مولا اچھی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ایک جملہ، جیسے توجہ ہے آپ کی، جیسے نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، نبوت کے سارے علوم، سارے نور، ساری پہچان، سارا انٹروڈکشن، کسی کو شریعت دین اسلام کچھ چاہیے اسے دروازے سے آنا، مولا علی دروازہ ہے. اسی طرح اگر کوئی بھی سیدۃ النساء العالمین، مبشرۃ الاولیاء، قرینۃ المرتضی، حبیبۃ المصطفیٰ، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ فاطمی لنبشر انفسنا بان قد طہرنا بولایت سیدتنا مولاتنا فاطمۃ الزہرا. کوئی اس میں داخل ہونا چاہتا ہے، اپنے وجود کے لیے جو خوشخبری لینا چاہتا ہے، تو باب ولایت فاطمہ، باب طہارت فاطمہ سلام اللہ علیہا، باب حکمت فاطمہ سلام اللہ، باب خلق فاطمہ زہرا، باب عبادت فاطمہ زہرا، یہ تمام ابواب میں باب فاطمہ ہے سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا. اللہ اکبر. باب فاطمی ہے، نام ام البنین ہے. اور داخل باب بننے کے اندر ریزن کیا تھی؟ ریزن کیا تھی؟ ایک ہی چیز، از بس کے کہتے ہیں کل شیء یحتاج الی العقل ولکن العقل یحتاج الی الادب. وہ ادب تھا، ادب تھا سیدہ مولاتی ام البنین سلام اللہ علیہا کا، جو اتنے مقام پر لے گئے. ادب، ہم سب اس ادب کو پہچانے ہیں. زندگی کے کسی بھی کونے میں ہو، انڈیویجولی ہمارا اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے. وہ ادب کہاں ہے؟ اور وہ ادب ہی جو تھا، وہ بیان ضرور سناؤں گی اس آخری نقطے کو حاصل کرنے کے بعد. سیدہ مولاتی ام البنین سلام اللہ علیہا، میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارے گھروں میں جب بچیاں پیدا ہوں تو ہم ان کے گلے میں یہ لکھ کر لگائیں کہ تو نے ام البنین بننا ہے بڑے ہو کر.
बेटा पैदा हो तो उसके गले में डालें करबला के शोहदा के नाम। अपने बच्चों को, ये करबला है मेरी बहनों। अब 10-10 पता नहीं क्या क्या नाम ढूंढते रहते हैं। एक दफा आंखें बंद करके नियत करे ना, करबला सजाई थी सैयद शुहदा ने, अनवारे खमसा में साहिब के साथ आखिरी पंचतन का नूर। लेकिन उस नूर के उस करबला सजाने में लश्कर का सालारो सैयद अलमदार फरजंद उम्मुल बनी, मां की तरबियत, मां की ट्रेनिंग, जो अदब मां ने किया वही अदब अबी अल फजल अब्बास ने किया। और आज कौन है दुनिया में, कोई भी शुजा हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी जंगजू हो, कोई भी बहादुर हो, कोई भी शुजा हो, गैरतमंद हो, वफादार हो, तो उसके हाथ में अबी अल फजल अब्बास का अलम होता है। ये आ जाइए, हम आखिर पे नजदीक है करबला के। आपकी जितनी भी मेहनत है, मैं जहमत नहीं कहूंगी, क्योंकि ये हमारी इबादत है, और इबादत जहमत नहीं होती, रहमत होती है, बरकत होती है, शिफा होती है, कनेक्शन होती है, तवस्सल होती है, वस्ल करती है, जोड़ देती है। जनाबे मुस्लिम बिन औसजा कूफा के, आपके जोड़ने के लिए ये बात सुनाकर खत्म, करबला पहुंच जाएंगे। कूफा के बाजार में निकले, बहुत सख्त माहौल था, हर जगह लानतुल्लाह इब्ने ज़ियाद की फौज का पहरा। तो बाजार में जाते जाते देखा हबीब इब्ने मुज़ाहिर हैं। कहा या हबीब कहाँ जा रहे हो? कहा रंग खरीदने जा रहा हूं। आमतौर पे हमारे उलमा पढ़ते हैं खजाब लेने जा रहे थे, क्योंकि जहनी तौर पे अपने आप को तैयार कर चुके थे, चूंकि उम्र मुबारक ज्यादा थी तो अपने आप को जवान बनाना चाहते थे। तो जनाबे मुस्लिम बिन औसजा ने करीब जाकर जनाबे हबीब इब्ने मुज़ाहिर के कहा, ए हबीब कौन सा रंग लेने जा रहे हो? तवज्जो कीजिए। कहा क्यों? कहा ये जो रंग तुम लोगे, तो जो रंग तुम खरीदोगे, ये कितने दिन तुम्हारे ऊपर रहेगा? जनाब हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने कहा यही कोई 8-10 दिन। हाँ, डाई कर ले आप दाढ़ी को या बालों को, तो 10-12 दिन। जनाब हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने जवाब दिया यही कोई 10-12 दिन। जनाब मुस्लिम बिन औसजा का जवाब सुनिए, मेरे साथ हैं आप? मेरा दिल चाहता है अपना दिल जोड़े, एक दफा हाथ ऊपर करके या हुसैन कहिए। हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अपने दिल को गर्म कीजिए इसमें हुसैन अलैहिस्सलाम से। जनाब मुस्लिम बिन औसजा ने कहा मैं आपको वो रंग बताऊं जिसका रंग चढ़ जाए तो कयामत तक उतरता। आपकी नहीं बहुत ठंडी थी। मुस्लिम मैं वो रंग बताऊं, अगर वो रंग एक मर्तबा चढ़ा लो तो कयामत तक वो रंग नहीं उतरेगा। मैं तुम्हें बता दूं उस रंग का। तो जनाब ने कहा हाँ दो। जेब से खत निकाला, अस्सलाम अलैकुम या हबीब इब्ने मुज़ाहिर। कहा ये अल्लाह का रंग देते हैं, ये तौहीद का रंग चढ़ा देते, ये इमामत का रंग चढ़ा देते, ये खुदाई रंग चढ़ा देते। हबीब रंग करबला में तुम्हारा सिबगत अल्लाह वो अहसन, ये अल्लाह का रंग। और आज भी करबला इमाम हुसैन की खुली है, आओ तुम्हें करबला ही करे हुसैन अलैहिस्सलाम। कौन है जो दुनिया के रंग को उतार कर अपने आप को करबलाई करे, ज़हदाई करे, हुसैनी करे?
तैयार हैं? तो सबसे पहले दिल में वफा का जोश लाना होगा। रंग चाहिए आपको तो खरीदारी के लिए तैयार हो। सबसे पहले वफा का रंग लाना होगा। इस्मत और तहारत में तस्बीह फातिमा को बुलाना होगा। इससे आगे जाना है तो वजूद में गैरत, इफ्फत, हया और शर्म को बसाना होगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वफादार अबुल फजल अब्बास के अलम के पास जाना। अबुल फजल अब्बास के अलम के पास जब तक दिलों में गैरत नहीं आएगी। आ जाए मुसाहिब, पूरी करबला प्यासी है, बच्चे प्यासे हैं। और कोई इमाम, वक्त के इमाम की बंदगी बताए। पूरा अरब जानता है कि जितने जवान अबुल फजल अब्बास हैं, जब खड़े होकर चलते हैं तो करबला की जमीन हिलती है। घोड़े पर बैठते हैं तो घुटने जमीन पर टिकते हैं। छाती इतनी चौड़ी है कि घोड़ा अरब का सबसे जवान अपना सीना तान ले तब भी अब्बास नजर आते हैं। तलवार चलाते हैं नहीं, अभी हाथ में होती है तो दुश्मन दूर से भाग जाते हैं। इतनी शुजाअत, इतनी फकाहत, इतनी दानिशमंदी, इतना इल्म, इतनी मोहब्बत, इतने फकीह, इतने हसीन है कि सारे बनी हाशिम इन्हें कहते हैं कमरे बनी हाशिम।